بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن چینل سے سجاد الرحمن عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے کاف اور تا کے متعلق ایک تنبیہ۔ بعض لوگ کاف اور تا کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ کاف مثل کھے کے اور تا مثل تھے کے سنائی دیتا ہے۔ کاف کی آواز کھے کی طرح اور تا کی آواز تھے کی طرح سنائی دیتی ہے، اور بعض لوگ کاف اور تا کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ان کے آخر میں ہا اور سین کی آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ اس تلفظ کی صحت پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم صفت ہمس ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان کو کاف اور تا کو کے آخر میں ہا یا سین کی آواز نہ نکالی جائے تو صفت ہمس ادا نہیں ہوتی۔ تو کیا ان کا کاف اور تا کو کھے اور تھے کی مانند ادا کرنا اور ان کے آخر میں ہا اور سین کی آواز نکالنا اور دلیل یہ دینا کہ ہم صفت ہمس ادا کر رہے ہیں، کیا یہ دونوں باتیں ان کی صحیح ہیں؟ ان کی دلیل یہ دینا صحیح ہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا سبق اور آج کا ہمارا ٹاپک۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام نیو لسنرز اور ویورز سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو سبق کی تفصیل یہ ہے، علم میں تجوید کی معتبر کتابوں میں اور اس فن کے محقق اساتذہ کے ارشادات کی روح سے یہ دونوں باتیں غلط اور خلاف اصل ہے۔ نہ تو کاف اور تا کو کھے اور تھے کی مانند ادا کرنا صحیح ہے، نہ ان کی یہ دلیل ہی درست ہے کہ چنانچہ کاف اور تا کا ایسا تلفظ جس میں وہ کھے اور تھے کے مانند ادا ہوں، ان کا غلط ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ کیسے کہ اس میں ایک حرف کی زیادتی نظر آتا ہے اور ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، اور آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ کسی حرف کا زیادہ کرنا یہ تو لحن جلی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، یہ کھے اور تھے دونوں خالص ہندی اور اردو کے الفاظ ہیں۔ عربی تو درکنار فارسی میں بھی استعمال نہیں ہوتے۔ پھر قرآن مجید جو کہ نہایت فصیح عربی میں نازل ہوا ہے، بھلا اس میں ایسے حرفوں کی کھپت کہاں ہے؟ ایسے حرف استعمال ہی نہیں ہوتے سرے سے۔ بس جب ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے، خصوصاً جب تبدیلی بھی ایسے ہو کہ وہ عربی حروف سے نکل کر عجمی حرفوں میں داخل ہو جائے، جیسا کہ کاف اور تا کے اس غلط تلفظ میں یہی صورت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس تلفظ کے غلط اور نادرست ہونے پر مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی ہی نہیں رہ جاتی، اور اس کے صحیح ہونے پر جو بھی دلیل پیش کی جائے وہ قابل قبول نہ ہوگی۔ رہا ان کے آخر میں ہا یا سین کی آواز کا ظاہر کرنا، سو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک حرف کی زیادتی لازم آتی ہے۔ ہا اور سین دونوں مستقل حرف ہیں۔ کاف و تا کے آخر میں ان کی آواز کے ظاہر کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں۔ رہی ان کی دلیل کہ اس تلفظ کے بغیر صفت ہمس ادا نہیں ہوتی، سو یہ بھی غلط اور نادرست ہے، کیونکہ ہمس کے معنی خفی اور پست آواز کے ہیں۔ ہمس کے معنی خفی اور پست آواز کے ہیں، جریان صوت یعنی آواز کے جاری رہنے کے نہیں ہے۔ تو
اگر کاف اور تا کے آخر میں ہا یا سین کی آواز ظاہر ہو جائے گی تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی تو ضرور ہی لازم آئے گی، یا تو یہ حروف بجائے شدیدہ کے رخوہ ہو جائیں گے، یا پھر کیونکہ آواز کا جاری رہنا رخوہ کا خاصہ ہے نہ کہ شدیدہ کا، اور یا یہ کہ ایک حرف کی زیادتی لازم آئے گی، دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی، یا یہ حروف کاف اور تا شدیدہ کے بجائے رخوہ ہو جائیں گے، یا پھر ایک حرف کی زیادتی لازم آئے گی، کیونکہ ہا یا سین دونوں مستقل حرف ہیں۔ تو جو قطعاً نہ درست اور بہت بھاری غلطی ہوگی۔ خلاصہ کیا ہوگا؟ خلاصہ یہ ہوگا کاف اور تا کو نہ تو کھے اور تھے کی مانند ادا کرنا صحیح ہے، اور نہ ہی ان کے آخر میں ہا یا سین کی آواز ظاہر کرنا درست ہے، بلکہ ان دونوں حرفوں کا صحیح تلفظ وہی ہوگا جو میں نے کل کے سبق میں بیان کیا تھا۔ کیا بیان کیا تھا؟ پہلے بوجہ شدت کے آواز مخرج میں روک کر خود آواز ہی بند ہو جائے گی، بعد میں بوجہ ہمس کے تھوڑی سی آواز، تھوڑا سا سانس جاری ہوگا، جس کی وجہ سے سانس کی وجہ سے ایک پست اور خفی آواز ظاہر ہوگی، جو ہوگی بھی آنی۔ کل کے سبق میں نے آنی کا لفظ کہا تھا، آنی کا مطلب ہے جو ظاہر ہوتے ہی ختم ہو جائے، جیسے یأتوب ہاروت و ماروت، یہ تلفظ میں نے کل کے سبق میں بیان کیا تھا۔ لہذا اس غلط تلفظ کے ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جو حضرات اس طرح کاف کو کھے کی مانند یا تا کو تھے کی مانند یا ان کے آخر میں ہا یا سین کی آواز جو ظاہر کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صفت شدت کو اصل کے روح سے بھول جاتے ہیں۔ اس میں کاف اور تا میں ہمس پئی جاتی ہے، شدت بھی پئی جاتی ہے، شدت کو وہ بھول جاتے ہیں، رخوت کو ادا کرنے میں وہ رخاوت ادا کرتے ہیں، ہمس کو ادا نہیں کرتے۔ ہمس کے معنی تو پست اور خفی آواز کے ہیں، وہ جنان صوت یعنی آواز کو جاری رکھتے ہیں۔ آواز کا جاری رہنا یہ رخوت کا خاصہ ہے، ہمس کا خاصہ نہیں ہے۔ بہرحال اس غلطی سے بچا جائے۔ یہ تھا کاف اور تھا کے متعلق ایک تنبیہ۔ آخر میں بعض لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے کل کے سبق میں یہ بیان کیا تھا کہ مجہورہ رخوہ ان کی حقیقت آپ نے یہ بیان کی تھی کہ ان کے میں رخاوت کی وجہ سے سانس جاری رہتا ہے، رخاوت کی وجہ سے آواز جاری رہتی ہے، اور مجہورہ جہر کی وجہ سے جب سانس بند ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، سوال ان کا بالکل ایون ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ رخاوت کی وجہ سے آواز جاری رہتی ہے، اور کیا نام ہے، جہر کی وجہ سے جب سانس بند ہو جاتا ہے تو آواز کیسے جاری رہتی ہے؟ کیونکہ آواز بنتی ہی سانس سے ہے، جب سانس بند ہو گیا تو آواز کیسے جاری رہتی ہے؟ یہ تھا ان کا سوال۔ تو اس کا جواب یہ میں دیتا ہوں کہ سانس کے بند ہو جانے کا مطلب میں نے یہ نہیں بیان کیا تھا کہ سانس سرے سے ختم ہو جاتا ہے، میں نے یہ بیان کیا تھا کہ سانس کے بند ہونے سے جو میری مراد ہے وہ یہ تھی کہ سانس پورے کا پورا آواز بن جاتا ہے، کچھ بھی اپنی حالت میں اپنی صورت میں باقی نہیں رہتا، یہ مراد تھی میری۔ یہ مراد نہیں تھی کہ سانس ختم ہو جاتا ہے، سانس ختم ہو جائے گا تو پھر تو آواز جاری نہیں رہے گی، سانس پورے کا پورا آواز بن جاتا ہے اور اپنی حیثیت میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تفصیل اس کی یہ ہے جب بھی کسی حرف کی آواز مخرج میں رکتی ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ قوت اور سختی کے ساتھ ٹکتی ہے یا پھر نرمی اور لطافت کے ساتھ ٹکتی ہے۔
پس پہلی صورت میں اعتماد قوی کی وجہ سے سانس سارے کا سارا آباد بن جاتا ہے اور اپنی حیثیت میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور یہی حرف مجہورہ کہلاتا ہے۔ دوسری صورت میں اعتماد ضعیف کی وجہ سے سانس پورے کا پورا آواز نہیں بن جاتا، کچھ آواز بن جاتا ہے، کچھ سانس کی حیثیت میں باقی رہتا ہے، یہی حرف محموسہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ حضرات غور کریں گے تو حروف محموسہ رخوہ میں ایک خاص قسم کی لطافت، نرمی اور نزاکت پائیں گے، بخلاف مجہورہ رخوہ کے ان میں وہ لطافت اور نرمی نہیں ہوتی، اور یہ لطافت اور نرمی ہی اسی سانس کے جاری رہنے کا ہی نتیجہ ہے جس کا احساس آپ حضرات مبسوط اور مجذوذ جیسے کلمات پر یک کے بعد دیگرے وقف کر کے غور کرنے سے ہو سکتا ہے۔ غور بھی کرنا ہے، وقف کرنا ہے، مگر یہ ایک باریک بات ہے جس کا ادراک صحیح ادائیگی اور صحیح ذوق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان مسائل کی روشنی میں قرآن مجید صحیح پڑھنے اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے، اپنی رضا کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے، اور ہم سب کو محض اپنی رضا کے لیے دین کا کام اخلاص کے ساتھ، ہر دین کا کام چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کام اخلاص کے ساتھ محض اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔